جی اور تو یہ آپ کی دوستی کیسے دشمنی میں بدلی اور ان کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں آ گئی؟ اس میں آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور میں چونکہ کچھ باتیں دل پر بڑا بوجھ رکھ کے کرنی پڑتی ہے، اور اس لیے کہ آپ چھیڑتے ہیں، آپ لوگ نہ چھیڑیں تو شاید میں کروں ہی نہیں یہ باتیں۔ جی جس دن میں نے یہ سنا کہ کچھ ان کے جو لندن سے رشتے ہوئے تھے، اور ان رشتوں میں جو ان کا خاندان تھا وہ صرف یہ نہیں کہ یہودی تھا بلکہ اسرائیل کا لوبیسٹ تھا جی، تو پھر یہاں پر جب جمائمہ کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی کچھ اور ہے، ہمارا معاشرہ کچھ اور ہے، اور ایک مطلقہ بیوی کے ساتھ وہ باہیں ڈال کر جناب تو وہ واک کر رہا ہے اور کہتا ہے جمائمہ تو مسلمان ہو گئی تھی نا، تو یہ تو بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ مسلمان اگر ہے تو پھر یہودی خاندان کی خاتون کو انہوں نے مسلمان بنا کے، مسلمان اگر کہاں مسلمان ہے اب گرجی میں نہیں جاتی جی، نہیں ابھی جمائمہ تو ابھی تک مسلمان ہے، گرجی میں نہیں جاتی جی، بچوں کو ان کے بچوں کو گرجی میں نہیں لے جاتی جی، ابھی تصویریں آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھتے اس کی جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ تھوڑا سا ذرا ان چیزوں کو نہیں مولانا، لیکن بہت سارے اور پاکستان اگر مسلمان بھی ہو جب اجنبی ہو گئی پھر اس کے ساتھ روڈ کے اوپر ہاتھ میں ہاتھ واک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں، تو یہ خود ڈرون حملہ تھا ہمارے تہذیب پر، مجھے وہاں سے ناراضگی آغاز ہوا تھا جی۔ اس سے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے میرے اوپر تہمتیں باندھنے شروع کر دیجیے۔ نہیں، جمائمہ سے شادی کر کے عمران خان نے پاکستان کی تہذیب پہ ڈرون حملہ کیا نہ جمائمہ کو طلاق دینے کے بعد مطلقہ کے ساتھ روڈ کے اوپر آنا یہ پاکستانی اور اسلامی تہذیب کے خلاف ہے جی۔ تو یہ چیز تھی جس میں نے اعتراض کیا تھا جی، اور وہ چیز پھر بڑھتی گئی بجائے اس کے کہ جس طرح دوسرے حکمرانوں پر ہم اعتراض کرتے ہیں اور وہ معقول سمجھ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کی بات مانتے ہیں، اگر وہ بھی اس کو مان لیتے وہ تو ڈٹ گئے اور جی کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں جی۔ اب اور بھی بہت سے اعتراضات تھے، بہت سی چیزیں ہمارے رپورٹ میں آ گئی۔ مولانا یہ ذاتی نہیں تھی، ان کی ذاتی زندگی کو آپ نے اسی طرح موضوع حضرت ذاتی زندگی جب خراب ہو تو اس کو اجتماعی زندگی میں قیادت کا حق نہیں پہنچتا، یہ اسلام کے اصول ہے، پہلے عبدیت ہے اس کے بعد خلافت ہے۔ اگر آپ اللہ کی بندگی پر پورے اترتے ہیں تو پھر آپ کو اجتماعی زندگی میں خلافت کا حقدار سمجھ آتا ہے، ورنہ نہیں سمجھ آتا جی۔ یہ عجیب ہمارے ہاں کلچر پیدا ہو گیا کہ شخصی زندگی میں انتہائی غلاظت کرو اور پھر کہو کہ جی میں تو پاکستان کا انقلاب لانے والا ہوں۔ کس چیز کا انقلاب لانے والے ہیں؟ نہیں مولانا، انہوں نے ان کو مسلمان بنا دیا، ان سے نکاح کیا، اب چھوڑنے کے بعد ان کے بیٹے ادھر ہیں تو اس گھر میں ان کا آنا جانا نہیں رہے گا، بچوں کی خاطر وہ کیا کرے؟ تو بچے کیوں ہیں ادھر؟ کس شریعت کے تحت ادھر ہیں؟ کس شریعت کے تحت ادھر ہیں؟ تو چھوٹے تھے تو یہی ہے نا کہ یہودیت میں نسب ماں کی طرف جاتا ہے نا، تو باپ کے ساتھ ماں رشتہ باپ بیٹے کا بن گیا نا، تو نسبی حوالے سے تو ماں کے ساتھ ہے نا۔ یہ چیزیں ساری ہمیں سوچنی پڑیں گی، اور میں اس کو چھوڑو جی، یہ تو رشتے کی بات ہے۔ نہیں میں کہتا ہوں یہ دے طارق فاطمی صاحب کی بچیوں کی ہوئی ہیں ادھر رشتے، اسی طرح ہمارے اور پالیٹیشین کے بھی۔ مجھے رشتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ مجھے رشتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، رشتے بھی ہوتے ہیں، اہل کتاب کو مسلمان نہ بھی بناؤ تب بھی رشتہ جائز ہے جی، تب بھی رشتہ جائز ہے جی۔ مسلمان بناؤ تو ایک تکلف کی باتیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں جی، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ طلاق دی یا نہیں دی، اب آپ اس کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ اتنے اہم ایشوز ہیں، میں آپ کو سب سے بڑا جو ایشو دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ایک شخص یہودی ہے اور وہ اسرائیل کا لابیسٹ ہے، پاکستانی مسلمان اس کے مقابلے میں ہے لندن میئر کے پوسٹ کے لیے جی، اور وہاں پر یہ جا رہا ہے اپنے اس سالے کے لیے کہ جس کے پیچھے بینر فلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے CFI یعنی کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ تو ایک کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی کمپین کی تو وہ یہاں سے گیا، اور ایک پاکستانی مسلمان کے مخالف